السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم سیر کے لیے آئے ہیں دبئی کا ایک بہت ہی خوبصورت علاقہ وادی الصفا 3۔ اس میں یہ جو بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں وادی الصفا 3 یہ پورے علاقے کا نام ہے، اور اس میں 2 کمیونٹیز خاص طور پہ، ایک مجان اور ایک کمیونٹی البراری کے نام سے ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کچھ بلڈنگیں بھی ہیں اور کچھ دوسری چھوٹی کمیونٹیز رہائشی علاقے بھی ہیں۔ یہ بلڈنگ جو دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہے 7 ہیون، اور 7 ہیون کو اگر ہم اردو میں ترجمہ کریں تو اس کا مطلب بنتا ہے 7ویں جنت۔ تو بڑی خوبصورت بلڈنگ ہے، بڑی پیاری ہے، اور ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ انہوں نے اس علاقے میں پودے، سبزہ، درخت کیسے اگائے ہیں۔ دیکھ کے آپ حیران رہ جاؤ گے اور خوش بھی ہوگے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے سیاسی ماحول کی جو گرما گرمی ہے اس پہ بھی باتیں کریں گے۔ کیا بات کرنی ہے، دل دکھتا ہے، دل بہت اداس ہوتا ہے جب پاکستان پہ جو گدھوں کی طرح مردار کھانے والا جو جانور ہوتا ہے، گدھ کہتے ہیں، گدھوں کی طرح جو لوگ امڑ آئے ہیں، دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ان سمجھ نہیں آتی کہ چند دن پہلے یہ کیا بات کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ، سبزہ، گرینری، درخت، خوبصورتی دیکھیں آپ۔ یہ اس علاقے کی یہی سب سے بڑی خوبصورتی ہے، اور میں اسپیشل آپ کو یہی دکھانے کے لیے لایا ہوں کہ یہ دیکھیں پودوں، انہوں نے کتنی اونچی اونچی یہ پودوں کی دیوار بنائی ہوئی ہے، اور یہ اس سڑک کے دونوں طرف ہے، اور اس کی لمبائی کوئی 6-7 کلومیٹر ہے۔ یہ میں آپ کو پوری دکھاتا ہوں، اور یہی راز ہے دبئی کی خوبصورتی کا کہ انہوں نے جنگل میں منگل بنا دیا، صحرا کو انہوں نے جل تھل کر دیا ہے۔ پاکستان کے سیاسی حالات بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر بندہ جو عقل اور شعور رکھتا ہے وہ دیکھتا بھی ہے، سالوں سے دیکھ بھی رہا ہے، اور سوچتا بھی ہوگا، اس میں اس کے ذہن میں یہ باتیں آتی بھی ہوں گی کہ دوسروں کو نصیحت خود میاں فضیحت۔ کسی آدمی پہ تنقید کرنا تو میں اچھا نہیں سمجھتا، اور ہماری شریعت میں بھی جائز نہیں ہے، لیکن اگر وہ آدمی کوئی غلط کام کر رہا ہو تو اس غلط کام کو ڈیفینڈ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے غلط کام کو غلط کہہ دینا یہ بھی اچھی بات ہے، اور میں کہتا ہوں یہ معاشرے کے لیے بھی فائدہ مند بات ہے اگر اس کی غلطی کو برائے اصلاح اس پہ تنقید کی جائے۔ تنقید برائے تنقید نہ کی جائے، تنقید برائے تعمیر کی جائے۔ ابھی کل کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا کے مصداق ہمارے ایک محترم صاحب، بات کوئی ہوتی ہے وہ کوئی بات کہیں سے گھسیڑ دیتے ہیں۔ وہ چونکہ آج کل معلق العنان حکمران ہیں، اور اپنے آپ کو دور حاضر کا وہ فرعون بھی سمجھتے ہیں کہ میں جس سیٹ پہ آ گیا ہوں، میں جو کچھ کر سکتا ہوں۔ اس کو یہ نہیں پتہ کہ واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین تدبیریں کرنے والا ہے۔ وہ جو باتیں آج سے آپ نے سنا ہوگا، کافی عرصہ پہلے کی بات ہے،
ان کے پاس ایک کیس گیا تھا اور اس کیس میں ملک سے لوٹے گئے اربوں روپے کا کیس تھا۔ ایک آدمی فراڈ کر کے، دھوکہ دہی کر کے، کرپشن کر کے، چوری کر کے اس نے ملک سے اربوں روپے لوٹے۔ ملک کے سرکاری محکموں نے اس پہ کیس بنایا، اس کا ریفرنس کیا اس کے عدالت میں، تو اس کے خلاف فیصلے ہو گئے۔ اس کو حکم ہوا کہ یہ پیسے ملک کے خزانے میں جمع کراؤ۔ وہ بندہ ٹال مٹول کرتا رہا، کیس کو کھینچتا رہا، لمبا کرتا رہا، اور کیس کو کھینچ کر، کیس کو لمبا کر کے 3-4 سال، اس نے 5 سال گزار دیے۔ تو پھر ایک بہت ہی لائق فائق، آئین پسند، قانون کی حکمرانی چاہنے والا، قانون کے لیے، آئین پہ عمل درآمد کے لیے ججوں کو خطوں پہ خط لکھنے والا، جو پاکستان میں اپنے آپ کو، جو ہر بات قرآن کے ترجمے سے شروع کرتا ہے، قرآن پاک کی آیتوں کے حوالے دیتا ہے، ایسا لائق اور فائق جج، اس کے پاس جب وہ کیس گیا تو اس نے چونکہ رشوت کھائی ہوئی تھی، چونکہ اس کے منہ میں ہڈی آ چکی تھی، اس کے لندن میں فلیٹ بھی بن چکے تھے، اس کو فلیٹ 1-2 لندن میں مل چکے تھے، تو اس نے یہ کہہ کے وہ اربوں روپے کا ملک کی چوری کا، چونکہ وہ ملک اور قوم کا غدار تھا، وہ بکاؤ تھا، ضمیر فروش تھا، وہ بکا ہوا تھا، اس نے یہ کہہ کے کیس کو ڈسمس کر دیا، کلوز کر دیا کہ اس کی یہ اپیل کا اب ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ اور بھی بہت سی مثالیں ایسی ہیں کہ اس نے وہ کیس بند کر دیے، اور جب اس کو بہت سے کیس ایسے ہیں جو اتنے سال سے پڑے ہیں، اس نے کبھی یہ نہیں کہا، اب چونکہ وہ مسند اعلیٰ پر فائز بھی ہے، اس نے کبھی نہیں کہا کہ یہ 4-4 6-6 سال سے یہ بیچاروں کے کیس ہیں، ان کو سزائے موت ہو چکی ہے، ان کو عمر قید ہو چکی ہیں، ان کی اپیلیں سال سے پینڈنگ ہیں۔ وہ چونکہ آئین پسند ہے، قانون کی حکمرانی چاہنے والا ہے، ملک اور ملت کا اپنے آپ کو پاسبان بھی سمجھتا ہے، حالانکہ پورے قوم کو پتہ ہے وہ کتنا ملک اور ملت کا پاسبان ہے اور اس کو کتنا ملک اور ملت کا ہے۔ وہ چونکہ کرپٹ ہے، ضمیر فروش ہے، بکاؤ مال ہے، بکا ہوا ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ سزائے موت کے کتنے قیدیوں کی اپیلیں پینڈنگ پڑی ہیں، میں وہ کیس لگا لوں۔ اس کو صرف اور صرف وہی کیس، جب سے وہ مسند اقتدار پر بیٹھا ہے، اس کو صرف اور صرف وہی کیس یاد آ رہے ہیں، وہی اس کو چیزیں یاد آ رہی ہیں جن سے ان کے آقاؤں کو کہیں نہ کہیں سے ریلیف ملے، یا اس کے آقاؤں کو کہیں نہ کہیں سے ان کے دل کی تسکین ہو، ان کا بدلہ پورا ہو، ان کا جو انتقام ہے، وہ جو ان کے انتقام کی آگ ہے وہ ٹھنڈی ہو۔ وہ صرف اور صرف اپنے مالکوں کے انتقام میں شریک ہے، مالکوں کو خوش کر رہا ہے، اور مالکوں کو خوش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے لیے جہنم بھی خرید رہا ہے، اور جہنم کی آگ وہ اپنے لیے کر رہا ہے۔ ملک اور ملت کا غدار، ضمیر فروش ہے۔ وہ چند دن پہلے ایک کیس تھا، چند دن پہلے نہیں، ایک سابقہ ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری صاحب نے چونکہ ایک رولنگ دی تھی کہ یہ عدم اعتماد کی تحریک بیرونی ملک کے ایجنڈے پر لائی گئی ہے، لہٰذا میں اس کو ریجیکٹ کرتا ہوں، اور اس کو ریجیکٹ کرنے کے لیے چونکہ اس کے مالکوں کو، اس کے آقاؤں کو، جن کے ہاتھ میں اس کے گلے میں جو پٹا ڈالا ہوا ہے، اس کی رسی ہے، ان کو تکلیف ہوئی تھی، وہ انتقام لینا چاہتے ہیں،
اور انہوں نے اپنے پالتو کو آگے کیا ہے کہ ہماری دل کی تسکین تب ہوگی جب آپ اس سے انتقام لوگے۔ تو کہیں وہ بھانمتی نے کنبا جوڑا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، کیس کوئی ہوتا ہے، کام کوئی ہوتا ہے، مسئلہ کوئی ہوتا ہے، وہ بیچ میں اپنے گھسیڑ دیتا ہے۔ وہ اب کل اس نے کہا کہ کیوں نہ اس نے آرٹیکل 6 لگانے کی اس پہ یعنی کہ اشارہ دیا قاسم سوری پہ کہ آپ نے ایک کیس میں سٹے لیا اور اس سٹے کی بنیاد پر آپ 3 سال 4 سال آپ اسمبلی کے ممبر رہے، کیوں نہ آپ پہ آئین شکنی کا مقدمہ کیا جائے۔ تو ہمیں اس سے پوچھنا چاہیے کہ آئین شکنی کا مقدمہ آپ ان پہ کیوں نہیں کرتے جنہوں نے اس کیس کو فکس ہی نہیں کیا؟ آئین شکنی کا مقدمہ آپ ان پہ کیوں نہیں کرتے جنہوں نے 90 دن میں الیکشن کرانے کا کہا، الیکشن نہیں ہوئے؟ آئین شکنی کا آپ مقدمہ ان پہ کیوں نہیں کرتے جنہوں نے بعض ملزموں کو انصاف دیا، ان کو رعایت دی، ان کی ضمانتیں دی اور ان کو نہیں چھوڑا گیا؟ آئین شکنی کا مقدمہ آپ ان پہ کیوں نہیں کرتے کہ جو 50 روپے کا اسٹامپ پہ 8 ہفتے کے لیے گئے اور 4 سال تک واپس نہ آئے؟ کیا آپ نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ نے تو 50 روپے کا اسٹامپ پہ 8 ہفتے کے لیے گئے تھے، آپ واپس کیوں نہیں آئے؟ کبھی نہیں پوچھے گا، ان سے نہیں پوچھے گا، کیونکہ وہ تو اس کے باپ ہیں، انہوں نے تو اس کے گلے میں پٹا ڈالا ہوا ہے، وہ مالک ہیں اس کے، ان سے نہیں پوچھے گا۔ انہوں نے تو لندن میں فلیٹ دیے ہیں، اس کے بھی فلیٹ ہیں، لندن میں فلیٹ ایسے نہیں بنتے، لندن میں فلیٹوں کے لیے ضمیر بیچنے پڑتے ہیں، ملک اور ملت کے سودے کرنے پڑتے ہیں، وطن سے غداری کرنی پڑتی ہے، وطن سے غداری کرنی پڑتی ہے، پھر لندن میں فلیٹ بنتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، 4 دن ہیں، 4 سال ہیں، مر جانا ہے تم نے، مر کے تم نے قبر میں حساب دینا ہے انشاءاللہ۔ باقیوں کا تو مجھے پتہ نہیں، میں تیرا گریبان پکڑ کے تجھے ضرور گھسیٹوں گا اور تو اسے پوچھوں گا کہ ہاں قرآن پاک کی آیتوں کے حوالے دینے والے، اب انصاف کر، تو نے جو ہمارے 25 کروڑ عوام کے گلے گھونٹے تھے ان کا ہمیں اب انصاف دے۔ وہ دن قریب نہیں جب تیری قبر پہ لوگ تھوکیں گے آ کے۔ 4 دن کی چاندنی، پھر اندھیری رات، 6 مہینے ہیں، زیادہ سے زیادہ تو نومبر میں ریٹائر ہو جائے گا، نومبر میں تو ریٹائر ہو جائے گا، اس کے بعد پھر ہم دیکھیں گے تیرے ساتھ یہ عوام کیا سلوک کرتی ہے اور تو اسے کیا پوچھتی ہے اور تو اسے کیا سوال و جواب دیتے ہیں۔ تجھے بھاگنے نہیں دیں گے، تجھے لندن کے جو فلیٹ ہیں نا ان فلیٹوں میں گھسنے نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہم لوگ تجھے پکڑیں گے اور تجھے پکڑ کے ہم دکھائیں گے کہ پکڑ کیا ہوتی ہے۔ بہت سے کیس ہیں غریب عوام کے، وہ نظر نہیں آئیں گے تمہیں، اپنے آقاؤں کی، تمہیں اپنے مالکوں کی جن کا تو پالتو ہے، جن کے ہاں تو نے ضمیر اپنا بیچ رکھا ہے، ضمیر فروش اور پالتو کتے تیرے سے انشاءاللہ ہم حساب لیں گے انشاءاللہ۔ ہم اپنے ملک کی لوٹی ہوئی ان کرپٹوں کو تحفظ دینے کا بھی ہم حساب لیں گے، اور جو تو نے کرپشن کی ہے، جو تو نے فلیٹ بنائے ہیں، ہم ان کا بھی حساب لیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہم یہ حساب ضرور لیں گے، پریشان نہیں ہونا آپ نے۔ اور اب میں پاکستان کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ پیارے پاکستانیوں، آپ نے یہ دیکھیں، یہ اب پہلے آپ کو میں وہ جنگل دکھا رہا تھا، اب یہ دیکھیں، یہ ایسا ریگستان ہے، ایسے یہ ریت کے ٹیلے ہیں، اور ان ریت کے ٹیلوں کو انہوں نے کیسے ماشاءاللہ ریت کے ٹیلوں کو نخلستان میں بدل دیا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، یہ دیکھیں کیسے نخلستان میں بدلا ہے انہوں نے اس ریت کے ٹیلوں کو۔ ہم بھی اپنے ملک میں صاف صفائی رکھیں، اپنے ملک ارد گرد اپنی صفائی رکھیں، اپنے ملک کے لیے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے ہر بندہ ایک درخت بھی لگائے تو ہمارا ملک بھی سرسبز اور ہرا بھرا ہو جائے گا، اور ہمارے ملک میں آکسیجن کی کمی بھی پوری ہو جائے گی۔ اور آپ سے جذبات کی روح میں بہہ جاتا ہوں، اور آپ سے ایک درخواست ہے کہ آپ کو میری باتیں پسند آتی ہیں، میرے جذبات کی اگر آپ قدر کرتے ہیں تو آپ براہ کرم میرے چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں، اور اس کا ویڈیو کو جو ابھی میں اپلوڈ کر رہا ہوں، جب یہ آپ تک پہنچے گی
تو آپ سے خصوصی ریکویسٹ ہے، اسپیشل درخواست ہے کہ اس کو اتنا شیئر کریں، اتنا شیئر کریں، اتنا شیئر کریں کہ یہ اس راشی ضمیر فروش غدار ملک اور ملت تک پہنچ جائے، اور وہ میرے یہ جذبات سن کے شاید اس کو حیا آ جائے، شاید وہ کوئی حیا کی گولی کھائے، شاید اس کو کچھ اس ملک کی غریب عوام پر رحم آ جائے۔ تو کم از کم اتنا یہ ضرور شیئر کریں کہ یہ اس تک پہنچ جائے۔ اس ضمیر فروش کو کسی غریب آدمی کی کوئی عزت کا، ریسپیکٹ کا احساس نہیں ہے۔ کتنے سزائے موت کے قیدی ہیں، عمر قید کے قیدی ہیں، بے گناہ جیلوں میں پڑے ہیں۔ اب 9 مئی کو جو اس نے بنیاد بنائی ہے، 9 مئی کو اس نے کبھی کہا ہے کہ 9 مئی کی ہم آزادانہ تحقیقات کرائیں، فری اینڈ فیئر تحقیقات کرائیں، پتہ چلے جو لوگ عوام کو آوازیں دے دے کر کھینچ کر لے کے جا رہے تھے، وہ لوگ ان کو پتہ ہے اس کا کبھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ لوگ کہاں ہیں؟ وہ لوگ میرے سامنے پیش کیے جائیں جو کہتے تھے ادھر چلو، جو توڑ پھوڑ کرتے تھے، جو بڑی بڑی مونچھوں والے، جو کور کمانڈر ہاؤس کے گھر پہ جنہوں نے تالا کھلوا کر جنہوں نے توڑ پھوڑ کی۔ کیا کبھی اس نے ان کے بارے میں پوچھا ہے؟ کبھی نہیں پوچھے گا، کیونکہ وہ ایک پلانٹڈ تھا، وہ ایک پلانٹڈ منصوبہ تھا اور انہوں نے بنایا تھا۔ یہ جو آج کل انصاف کے نام پہ یہ جو انصاف ہے نا، ایک فیصلہ ان کے خلاف آ جائے، پھر ہم اس کو بھی دیکھیں گے اور پورا ملک دیکھے گا کہ یہ کیسے انصاف پسند لوگ ہیں۔ ان کا انصاف وہی ہوتا ہے کہ جب تک اس کے حق میں فیصلے آئیں، اور اس جیسے فرعون، اور یہ جو فرعون بیٹھا ہے پالتو بن کے، ملک اور ملت فروش، پالتو ضمیر فروش بن کے جو بیٹھا ہے، اس کو کبھی احساس نہیں آئے گا۔ دیکھ لینا میری بھولی عوام، یہ دیکھ لینا، یہ اس کے 8-10 مہینے رہ گئے ہیں ریٹائرمنٹ تک، کوئی بھی ایسا یہ کیس عدالت میں نہیں لگائے گا جس سے کسی غریب عوام کو فائدہ ہو، ملک کو فائدہ ہو، قوم کو فائدہ ہو۔ 10 مہینوں میں یہ وہی کیس سیٹ کرے گا جس سے اس کے مالکوں کی، اس کے آقاؤں کی انا کی تسکین ہو، یا جس سے ان کو سیاسی اور معاشی کوئی بھی فائدہ ہو۔ یہ وہی کیس سیٹ کرے گا، وہی کیس لگائے گا۔ کوئی یہ اپنے آپ کو آئین کا محافظ کہتا ہے، سب سے بڑا آئین فروش یہ ہے، سب سے بڑا کرپٹ یہ ہے، سب سے بڑا ضمیر فروش یہ ہے، سب سے بڑا بے غیرت، میں کہتا ہوں ملک کی تاریخ کا بے غیرت ترین یہ آدمی ہے۔ سب سے بڑا بے غیرت آدمی یہ ہے جس نے ملک کو بیچا، ضمیر فروشوں کے حوالے کیا، اور اب آگے دیکھنا یہ کیا کرے گا۔ جذبات میں بہہ جاتا ہوں، کیا کریں یار، دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ ملک کے لیے، عوام ملک کے لیے سوچتے ہیں، سوچ کے اللہ اکبر، ان جیسے ضمیر فروشوں کو، یہ ضمیر فروش بھائی ایک سوچ کے تحت لائے گئے ہیں، یہ ایسے نہیں آ جاتے۔ یہ ایسا بندہ ہے پاکستان کی تاریخ کا واحد جو میرٹ سے ہٹ کے اس کو لایا گیا، اس کو ڈائریکٹ چیف جسٹس بھرتی کیا گیا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ آگے ہم نے اس سے کام لینے ہیں، آگے ہمارا یہ پالتو ہے، یہ ہمارے لیے بھونکے گا، ہمارے لیے کاٹے گا، ہمارے دروازے پہ بیٹھا ہوگا یہ، تو اس لیے اس کو لایا گیا، منصوبے کے تحت اس کو لایا گیا، اس کو پھر چیف جسٹس بنایا گیا۔ یہ بڑے منصوبے کے تحت آیا ہے، کیونکہ یہ یہودی سوچ کار فرما ہے، کیونکہ ان کے پارٹنر جو ہے نا وہ یہودی ہیں۔ اسرائیل کے ربی ان سے ایون فیلڈ کے اپارٹمنٹوں میں ملاقات کے لیے آتے ہیں۔ اسرائیل کے یہودی ان سے ملاقات کے لیے آتے ہیں، ان کی کمپنیوں میں شیئر ہولڈر ہیں، ان کے حصہ دار ہیں کمپنیوں میں۔ تو یہ ساری یہودی سازشیں، یہودی پراپوگنڈے یہ خلاف ہوتے ہیں۔ ان کو ضرورت نہیں ہے کوئی ایماندار پاکستان میں آئے، کیونکہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے۔ امریکہ کو، اسرائیل کو، کسی کو، ان کو یہ چاہیے، ان کو چاہیے ضمیر فروش انسان، جو ضمیر فروش ان جیسے بکاؤ، ان کو استعمال کریں گے ٹیشو پیپر کی طرح، جب ان کی ضرورت نہیں رہے گی پھینک دیں گے۔ وہ ایدی امین یوگنڈا کی طرح جس کو کسی نے پناہ نہیں دی تھی، رضا شاہ پہلوی جو ایران کا بادشاہ تھا، ان کو بھی استعمال کیا، پھینک دیا، اس کو بھی بعد میں کسی نے پناہ نہیں دی۔ ان کی یہ تاریخ ہے، لیکن یہ تاریخ یہ چونکہ اقتدار، ہوا سے اقتدار میں
اور کرپشن میں اس قدر ڈوب چکے ہیں کہ ان کی یہ سمم بکمن امیون ہو چکے ہیں، ان کی آنکھیں بند ہو چکی ہیں، یہ گونگے بہرے ہو چکے ہیں۔ جب ان کو تب پتہ چلے گا جب اس کی ضرورت نہیں رہے گی، ٹیشو پیپر کی طرح وہ استعمال کر کے پھینک دیں گے، تب ان کی آنکھیں کھلیں گی اور ان کو احساس ہوگا کہ پھر یہ پچھتائیں گے کہ ہم یہ کیا کر بیٹھے۔ اگر اس جہان میں ان کو پچھتانے کا موقع نہ ملا تو انشاءاللہ العزیز یہ آخرت میں 25 کروڑ عوام تو ان کا گریبان پکڑے گی، یہ تو پکی بات ہے۔ ہم تو پکڑیں گے، ہمارے جو بچوں کا مستقبل انہوں نے تباہ کیا، ہمارے حصے کا جو ہمیں جو قرضہ دیا، ہمیں جو مقروض کیا، میں تو انشاءاللہ ان کے گریبان بھی پکڑوں گا اور ان کو گھسیٹوں گا۔ کبھی بھی ایسے مقدمے یہ نہیں لگائے گا، کبھی بھی وہ ان کیسوں کی سنوائی یہ نہیں کرے گا جن پہ ان کے مالکوں کو، اس کے آقاؤں کو کچھ نقصان ہوتا ہو، یا وہ ان کی کرپشن کے ثبوت سامنے آتے ہوں، ان کی کرپشن پکڑی جائے، یہ کبھی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ انہوں نے 2-3 فلیٹوں کی لندن میں تو اسے بھی ہڈی ڈال رکھی ہے نا، اس کی بھی کرپشن پکڑی گئی تھی نا۔ اور وہی جنہوں نے اس کو ہلکی پھلکی سپورٹ دے کے عدالت سے اس کو تھوڑی آزادی دی تھی، اب انہی کے خلاف یہ احسان فراموش ضمیر فروش یہ اب انہی کے خلاف پراپوگنڈے کرے گا جنہوں نے اس کو ریلیف دیا تھا جوڈیشل کونسل میں۔ ابھی یہ انہی کے خلاف پراپوگنڈے کرے گا، ان سے پتہ نہیں، ان سے اس احسان کا انتقام لے گا کہ تم نے مجھ پہ احسان کیوں کیا تھا۔ کچھ اس کو نظر نہیں آتا سوائے اپنے آقاؤں کی فرمائشوں پہ جائز و ناجائز فرمائشیں پوری کرے گا۔ اس کو چاہیے کہ یہ قرآن پاک کی آیتوں کے حوالے نہ دے، اس کو چاہیے کہ یہ اسلام کی باتیں نہ کرے، جن کا یہ پالتو ہے انہی کے قول و اقوال کو دہرائے، انہی کی باتیں کرے اور یہ بتائے علل اعلان ہمارا قصور ہے کہ کسی اس کا قصور نہیں ہے، اس نے تو علل اعلان بتا دیا۔ ایک تصویر وائرل ہوئی تھی، ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی، جب یہ ان سب کے اپنے مالکوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا، جا کے اس نے بتا دیا تھا، اس دن پوری قوم کو بتا دیا تھا کہ یہ دیکھو یہ میرے پالتو ہیں، یہ میرے مالک ہیں، یہ میرے آقا ہیں، ان کی جائز ناجائز خواہشات کی تکمیل کے لیے میں کچھ بھی کروں گا۔ اس نے تو بتا دیا تھا، یہ ہمارا قصور ہے، ہم اس پہ اعتماد کرتے ہیں، اس پہ اعتماد نہیں کرتے، ہمیں اپنے ملک پہ اعتماد ہے، ہم نے ملک کی عدالتوں پہ اعتماد ہے، پالتوؤں پہ اعتماد نہیں ہے، پھونکنے والوں پہ اعتماد نہیں ہے، ہمیں اپنی ملک کی عدالتوں پہ اعتماد ہے۔ اور انشاءاللہ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارتیں موجود ہیں، ان کے فرمان موجود ہیں، ہمارا ملک انشاءاللہ قائم و دائم رہے گا۔ مٹ جائیں گے اس کو مٹانے والے، تباہ ہو جائیں گے اس کو برباد کرنے والے، یہ پھر بھی قائم و دائم رہے گا انشاءاللہ۔ اور ہم ان کی تباہی بھی دیکھیں گے، ان غداروں کی بربادی بھی دیکھیں گے، اور ہم اپنے ملک کو چہچہاتا اور لہلہاتا ہوا بھی دیکھیں گے، اپنے ملک کی ہم خوبصورتی بھی دیکھیں گے۔ یہ اس علاقے کی سیر تھی، یہ وادی الصفا 3 کا علاقہ ہے، اس میں یہ کچھ دور آپ کو بلڈنگیں بھی نظر آتی ہیں، نیا ڈیولپ کر رہے ہیں، ان میں کچھ بلڈنگیں تھوڑی دور دور بھی ہیں، اور آپ کو میں نے اس میں وہ جنگلات نمال بھی دکھا دیے۔ اور آخر میں وہی بات، جذبات میں تو بندہ بعض اوقات باتیں کہیں بھول جاتا ہے، جذبات کی رو میں بہہ جاتا ہے، اس کے لیے میں آپ سے پیشگی معذرت خواہ ہوں، میں آپ سے معذرت کرتا ہوں۔ جذباتی آدمی کیوں نہ ہوں بھائی، جب اپنے بچوں کا مستقبل دیکھتے ہیں، اپنے ملک کی حالات دیکھتے ہیں، اور ان ڈاکوؤں لٹیروں کے حالات دیکھتے ہیں تو دل دکھی ہوتا ہے، دل پریشان ہوتا ہے، دل میں ہوک اٹھتی ہے۔ یقین کریں ہم دل کے مریض ہو گئے ہیں، ہم ساری عمر ہم نے بچوں کو چھوڑا، ہم نے بہن بھائیوں کو چھوڑا، ہم نے والدین کو چھوڑا اس ملک کی خاطر،
بچوں کی خاطر سارا دن یہاں ہم 16 گھنٹے 18 گھنٹے ہم کام کرتے ہیں، ملک کو اپنے کو زر مبادلہ بھیجتے ہیں، اور وہ زر مبادلہ جو ہم بھیجتے ہیں درہم، ریال، دینار، ڈالر، پاؤنڈ اور یورو کی شکل میں، جب وہ ہمارے ملک میں استعمال نہیں ہوتا، ہمارے ملک کے وہ کام نہیں آتا، تو ہمیں یہاں خون بہا پسینہ بہانے کا کیا فائدہ؟ بچوں کے لیے تو ہم پاکستان میں بھی مزدوری کر کے بچوں کے لیے تو روزی کما سکتے ہیں۔ تو اس ٹائم دل میں دکھ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے لیے 16 گھنٹے 17 گھنٹے ہم کام کرتے ہیں، ہم اپنے جسم کی پرواہ نہیں کرتے، ہم اپنے وقت کی پرواہ نہیں کرتے، لیکن یہ لوگ جو ہیں ان کو سوائے چوری، کرپشن، ڈاکہ زنی کے اور کوئی ان کو خیال نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے، کوئی ان کو ملک کا۔ اب میں تقریریں سن رہا تھا، اب تین بار کے 2 بار کے وزیر، ایک بار کا وزیر خزانہ، 2 بار کا وزیر اعلیٰ، 3 بار کا وزیر اعظم جب یہ کہے گا کہ مجھے اقتدار دو گے تو میں یہ کر دوں گا، تو اس کو کم از کم اس بے شرم آدمی کو اتنی شرم تو آنی چاہیے کہ یہ بات کرتے ہوئے کہ پہلے 3 سال میں نے 1 دفعہ وزیر خزانہ رہا، 2 بار میں وزیر اعلیٰ رہا، 1 دفعہ میں وزیر اعظم رہا، کیا جھک مار لی میں نے۔ کیا جھک مار لی میں نے، 2 دفعہ وزیر اعظم، 3 دفعہ وزیر اعظم بنا، وزیر اعلیٰ رہا، کیا میں نے جھک مار لی جو اب میں کروں گا۔ اس کو ہمیں تو سنتے ہوئے شرم آتی ہے۔ 16 ماہ میں چلو باقی عوام تو بھول گئی ہوگی، میرے ملک کی عوام بہت بھولی ہے، سیدھی سادھی ہے، وہ باقی تو چلو بھول گئی ہوگی، یہ 16 مہینے تو ان کو یاد ہے نا، 16 مہینے تو وہ کسی حال میں ان 16 مہینوں کے ساتھ انہوں نے جو کیا ہے وہ تو ہمیں کبھی بھی نہیں بھولنے چاہیے۔ 17 روپے سے یونٹ پہ مجھے بلاول کی بات پہ ہنسی بھی آ رہی تھی، اور ہمیں ہمارے مقدر پہ رونا بھی آ رہا تھا کہ ہمارے نصیب میں یہ لیڈر لکھے ہوئے تھے، یہ لیڈر ہمارے نصیب میں لکھے ہوئے تھے۔ اس حکومت کا حصہ رہا، اس حکومت کے حصے میں رہ کے مزے انجوائے کیے، وزارت خارجہ انجوائے کی، پوری دنیا کی سیر سپاٹے کیے، بجلی کے یونٹ کو 17 روپے سے لے کر 60 روپے تک لے گئے، اور کیسی ڈھٹائی کے ساتھ، کیسی بے حیائی کے ساتھ، کیسی بے غیرتی کے ساتھ کہ ہم 200 یونٹ تک بجلی فری دیں گے۔ وہ فری دینے والے 16 مہینوں میں چلو اس کی قیمت ہی وہی رہنے دیتے، چلو کم از کم ہمیں یہ تو ہوتا نا کہ واقعی یار عمران خان مہنگائی کر رہا تھا، انہوں نے اگر 16 مہینے حکومت کی ہے، چلو مہنگائی اگر بڑھی ہی نہیں تو اس کو اگر کم نہیں کی، چلو مہنگائی کو روک کے تو رکھا ہے نا، کم از کم ہمیں چلو یہ ہوتا۔ اب کیسی ڈھٹائی کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ ہم 200 یونٹ فری دیں گے۔ استغفر اللہ۔ لوگوں کو کہتے ہیں کہ پہلے زمانے میں جب کوئی جھوٹ بولتا تھا نا تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جاتا تھا، ان کو تو کھانسی بھی نہیں ہوتی جھوٹ بولتے ہوئے، پتہ نہیں یہ کیا کریں گے۔ اور ملک ہماری بے وقوفی ہے، ان کا قصور نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جب تک بے وقوف زندہ ہیں، عقل مند بھوکے نہیں مر سکتے۔ تو یہ بات میرے بھائی لوگوں، یہ سچ ہے، جب تک ہم بے وقوف رہیں گے نا یہ بھوکے نہیں مر سکتے، یہ ہمیں نوچتے رہیں گے گدھوں کی طرح ہمیں یہ نوچتے رہیں گے، ہماری بوٹیاں کھاتے رہیں گے۔ تو دوستو ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اور یہ علاقے کی سیر بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے تقریباً۔ جذبات کی روح میں بہت سی باتیں کہہ گیا، باتیں آپ کو پسند آئیں تو آپ اچھی باتیں کمنٹ کریں، اور اگر باتیں آپ کو یا میرا جوش اور جذبات میں آ کے ایسی باتیں کرنا آپ کو پسند نہ آئے تو آپ اچھے سے پیار سے بہترین طریقے سے آپ مجھے کہہ دیں کہ بھائی اتنے غصے میں نہ آیا کرو، ایسی باتیں نہ کیا کرو، کیا کریں یار۔
جب دل دکھتا ہے تو پھر جب آگ لگتی ہے تو پھر آگ ہوتی ہے نا، لگ جاتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو آپ سے آخری درخواست ہے کہ جو میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ پلیز کسی پہ انگلی اٹھانے کی بجائے اپنے آپ کو ٹھیک کریں، اپنے جسم کے اوپر ملک کا آئین اور قانون نافذ کریں اور اسلام نافذ کریں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پورا ملک ٹھیک ہو جائے گا، پورے ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہوگی اور ہمارا معاشرہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ کسی کی طرف انگلی کرنے کی بجائے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں تو انشاءاللہ العزیز پورا ملک ٹھیک ہو جائے گا، ہم بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ جب تک ہم کسی اور کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے کوئی بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی صحیح کریں گے تو انشاءاللہ پورا ملک ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ آپ سے دوبارہ درخواست ہے، پلیز برائے مہربانی میری اس کاوش میں جو میں نے یہ بیڑا اٹھایا ہے، جذبات میں آ کے آپ سے چند باتیں کرنے لگ گیا ہوں۔ اگر یہ آپ کو باتیں اچھی لگتی ہیں تو آپ اس کی قدر کریں، میری حوصلہ افزائی کریں۔ میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، اور مجھے اچھے پیارے کمنٹ ضرور کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔